السلام علیکم۔ یمن میں وارننگ کا دور ختم ہوا اور سعودی عرب کے اتحاد نے اب باقاعدہ فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے ہیں۔ قوات درع جو کہ جنوب میں انتقالیوں کو نکالنے کے لیے آئی ہے، وہ ان کو بھگا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اموات اور زخمیوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال اس ویڈیو میں ہم آپ سے تفصیلاً شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امارات 2019 سے کس طرح سے یہ خفیہ پلاننگ کر رہا تھا، جس کو اب جا کے سعودی عرب بے نقاب کر رہا ہے، اس پہ تو بات ہوگی۔ لیکن پہلے ایز اے پاکستانی کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری، ان میں سے صرف ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں جب اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا نا، تو اچانک سے آنکھیں نم تھی اور جذبات اور تشکر کے کچھ ملی جلی کیفیت تھی، جس کو میں دیکھتے ہوئے بڑی مجھے سانس میرا تیز ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے۔ آپ بھی ذرا دیکھیے گا، پھر اس کے بعد ہم باقی صورتحال پہ بات کریں گے۔ اس وقت پورے سعودی عرب میں ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہوں، عام لوگ ہوں، وہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے قدیم قبائلی ملی نغمے جو ہیں وہ لگا کے پاکستان کی تصویر، اس کا پرچم لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں زیادہ جذباتی ہوں یا آپ سب کو بھی ایسی خوشی ہو رہی ہے جو اپنے وطن کو عزت ملنے پہ ہوتی ہے۔ پاکستان 2025 میں کیا تھا؟ ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ بس یہ ہو سکتا ہے کہ آج گیا کل گیا، لوگ بھاگ رہے تھے۔ لیکن 2025 کا اختتام ہوا، اور اس کے دوران کیا کچھ ہوا کہ پاکستان آج دنیا کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے میرا ملک اور ترقی کرے، اور زیادہ چمکے، اور ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے ایک ایسا ملک ہو کہ ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہم پاکستان سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سعودی عرب کی عوام ایسے ہی تشکر کا اظہار کر رہی ہے پاکستان کو لے کے۔ یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے، کسی فرد واحد کی نہیں، کسی سیاسی جماعت کی نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے پاکستان کی۔ اللہ ان دونوں ملکوں کو سلامت رکھے، شاداب رکھے۔ تو اب آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیں۔ یمن میں 3 گروپ ہیں، ایک تو حوثی، اور دوسرے جو تھے وہ سینٹرل گورنمنٹ تھی ان کی، جو پریزیڈینشل سسٹم کے تحت کام کرتی تھی، اور یہ تیسرے انتقالی اٹھ کھڑے ہوئے جو جنوب سے ہیں، یہ انتقالی یعنی ٹرانزیشنل فورس جو ہے نا وہ والی۔ تو انہوں نے جو امارات کی پشت پناہی سے وہاں پہ کام کیا، ایک بڑا خطہ یمن کا ان کے پاس ہے، لیکن اب امارات یہاں سے جا چکا ہے۔ امارات کو سعودی عرب نے وارننگ دی تھی کہ اپنے 24 گھنٹے میں فوجی نکالو۔ امارات نکال کے لے گئے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اینڈ کر دی ہے آپریشن، اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، آپ سے کروائے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو موجودہ صورتحال بتاؤں، یہ دیکھیے، یہ آپ کو ایک پاسپورٹ کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دراصل وہی انتقالی فورس یعنی جنوب میں جو باغی گروپ لڑ رہا ہے یمن میں حکومت کے خلاف، یمنی حکومت کے خلاف، اس کا جو سربراہ ہے، اس کو پاسپورٹ دیا ہے امارات نے 2019 کے اندر۔ حالانکہ یمن میں یہ ٹوٹلی بین ہے کہ کوئی جو سربراہان ہیں، جو بڑے آفیسرز ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی نہیں لے سکتے، کیونکہ یمن میں آلریڈی خانہ جنگی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود امارات نے خفیہ طریقے سے 2019 میں اس کا نام اندریوس ہے غالباً، تو اس کو اندریوس الزبیدی اس طرح کا اس کا نام ہے، تو اس کو جناب علی انہوں نے شہریت دے دی، پاسپورٹ دے دیا، اور 2023 میں دوبارہ رینیو بھی کیا، اور یہ بندہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اب امارات کے اندر ہے۔ سعودی عرب نے اس کا پاسپورٹ سامنے آنے کے بعد انٹرپول کے ذریعے اس کی حوالگی کا مطالبہ بھی وہ رکھیں گے امارات سے، اور امارات کو یہ واپس کرنا پڑے گا۔ امارات نے ان پچھلے 10 سالوں کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہر وہ کام آج اگر آپ دیکھیں نا، تو جس میں اسلامو فوبیا کو ہائپ ملی ہے نا، اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے امارات سے ملتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اپنا جو کام بند نہیں کیا، بلکہ سوڈان، لیبیا، صومالی لینڈ اور سارے میں جو حال کیا وہ آپ کے سامنے۔ یعنی 2019 میں نام و نشان نہیں تھا ان اختلافات کا سعودی امارات کے جو آج ہیں، تو اس وقت بھی باغیوں کو پاسپورٹ دے رہے تھے اپنے۔ حالانکہ یہ کسی کو دنیا میں انویسٹمنٹ کے اوپر بھی اپنی سٹیزن شپ نہیں دیتے، کسی کی صلاحیت پہ اس کی سٹیزن شپ نہیں دیتے۔ ہاں، ان کے لیے کوئی قتل و غارت کرنے والا ہو تو اس کو سٹیزن شپ دیں گے،
تو سعودی عرب نے قوات الدرع اور مشترکہ فورس کے ذریعے مختلف علاقوں پہ پیش قدمی شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور ان انتقالی فورسز کو جو وارننگ دی گئی تھی کہ آپ یہ کام بند کر دیں، جو نہیں رکے ان کے خلاف اب حملے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے انتقالی فورسز کے دستے سرنڈر کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے اتحاد میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ادھر ریاض میں ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یمن کے تمام لڑنے والے گروپوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک حکومت بنانے کے لیے سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ آپسی لڑائی ختم کر کے ایک متحد حکومت بناؤ جو نہ صرف یمن کے لیے مضبوط ہو بلکہ سعودی عرب کو بھی اس بارڈر سے اطمینان ہو کہ یہاں اب کوئی جنگ نہیں ہے، سعودی عرب کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان کی جانب سے دوبارہ وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ سے بات کی اور ان کو اطمینان دلایا کہ پاکستان ہر وقت آپ کے دفاع اور آپ کی سپورٹ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سعودی عرب اس پہ دوبارہ سے بڑے بڑے اکاؤنٹس کے اوپر چل رہی ہیں اور پاکستان کی تصویریں اور پاکستان کے ملی نغمے، سعودی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پاکستان کی قیادت نے اس وقت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے نا وکٹ کے دونوں جانب کھیلنا، وہ ہر وقت آپ کو ٹھیک نہیں لگتا، آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اور اس وقت جو کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اپنی سپورٹ اور تعاون، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ انتقالی فورسز بھاگ رہی ہیں، یو ای آلریڈی جا چکا ہے، سعودی عرب نے فضائی حملے بھی شروع کر دیے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ اور سنگین ہوگا کیونکہ امارات بھی چپ کر کے نہیں بیٹھنے والا، لیکن سعودی عرب بھی پورے جارحانہ موڈ میں ہے۔ اب اگر امارات نے کوئی بھی سٹیپ ایسا لیا جو کہ وہ پچھلے 5-6 سالوں سے لیتا آیا ہے تو امارات کو